بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم نور ہے۔ کسی ملک کے بادشاہ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک قافلے سے گزر ہوا تو بادشاہ کی نظر قافلے کی ایک لونڈی پر پڑ گئی۔ وہ لونڈی بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ کافی دیر تک اس کو دیکھتا رہا، پھر اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، اس لونڈی کو خرید کر میرے محل میں لے آؤ۔ سپاہی لونڈی کو لے کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ پہلی نظر ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ لونڈی کو محل میں پا کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور لونڈی سے کہنے لگا، اب تم میرے پاس رہو گی اور جو جی میں آئے کھاؤ پیو، سب تمہارا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو لونڈی بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ حکیم کا پتہ کرو اور اسے لے آؤ۔ بادشاہ کے ملک میں ایک بہت بڑا حکیم رہتا تھا جو بہت ہی عقل مند تھا اور اپنے فن پر بہت غرور کرتا۔ وزیر اس کے پاس گیا اور تمام صورتحال بتائی۔ وہ حکیم وزیر سے کہنے لگا، میں اسے فوراً ٹھیک کر دوں گا، لیکن وہ حکیم انشاءاللہ کہنا بھول گیا، جس کی وجہ سے اللہ کو حکیم کی یہ ادا بہت بری لگی۔ اللہ پاک نے حکیم کے ہاتھوں سے شفا چھین لی۔ وہ حکیم لونڈی کو دیکھنے کے بعد اس نے فوراً اپنے تھیلے سے دوا نکال کر لونڈی کو دی اور یہ علاج کافی دن چلتا رہا۔ لونڈی کی طبیعت دن بہ دن زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بادشاہ کو حکیم پر بہت غصہ آیا اور حکیم کو محل سے نکال دیا۔ بادشاہ لونڈی کو لے کر بہت پریشان رہنے لگا۔ ایک دن بادشاہ اداسی کے عالم میں شام کے وقت مسجد کی طرف چل پڑا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے رب العزت، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں میرا، تو میری مدد فرما۔ بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا اور دعا کرتا رہا۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی۔ بادشاہ اپنے کمرے میں آ کر سو گیا تو بادشاہ کو خواب آیا اور خواب میں ایک درویش، اللہ کے بندے تو پریشان نہ ہو، کسی شہر سے ایک اجنبی آئے گا اور اس لونڈی کا علاج کرے گا۔ اب بادشاہ کو ہر روز اس اجنبی کا انتظار رہنے لگا اور ایک دن وہ اجنبی بادشاہ کے محل کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس اجنبی کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس اجنبی نے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے کھانا چاہیے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ سپاہی اس اجنبی کو لے کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ سے عرض کرنے لگے، بادشاہ سلامت، ہمیں یہ اجنبی ملا ہے اور کھانے کو کچھ مانگتا ہے۔ بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں کہا، ٹھیک ہے، اس اجنبی کو کھانا کھلا دو۔ اجنبی نے بادشاہ کو پریشانی کے عالم میں دیکھا تو وہ اجنبی بولا، بادشاہ سلامت، آپ پریشان لگ رہے ہو۔ بادشاہ نے اپنا حال بیان کر دیا۔ اجنبی کہنے لگا، یہ کون سی بات ہے، اللہ کے حکم سے میں اس لونڈی کا علاج کروں گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اس اجنبی کو پہچان لیا تھا۔ بادشاہ نے اس اجنبی کا استقبال کیا اور اس اجنبی نے بادشاہ سے کہا، میں تنہائی میں لونڈی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے لونڈی سے پوچھا، تم کس شہر سے تعلق رکھتی ہو؟ پھر اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا، پھر اس کی بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا اور بہت سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ اصل میں وہ اجنبی لونڈی سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ اپنا دل کس پر ہار چکی ہے۔ لونڈی کے ساتھ بات چیت پر اچانک شہر سمرقند کا ذکر آیا۔ اس شہر کا نام سن کر اس لونڈی نے ٹھنڈی آہ بھری اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اجنبی نے پوچھا، تم رونے کیوں لگ گئی ہو؟ تب لونڈی نے اپنی داستان بتاتے ہوئے کہا،
کہ اس شہر کے امیر تاجر نے مجھے خرید لیا تھا۔ اس تاجر نے 6 ماہ مجھے اپنے پاس رکھا، پھر آگے فروخت کر دیا۔ لونڈی پھر سے رونے لگی۔ اجنبی سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اجنبی نے لونڈی سے کہا، مجھے اس تاجر کا پتہ بتاؤ اور بے فکر ہو جاؤ، میں مرض سمجھ چکا ہوں۔ تیرا مرض انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اجنبی نے لونڈی کے بارے میں چند ایک حکایات بادشاہ کو بتائیں اور کہا کہ کسی قاصد کو سمرقند کے لیے روانہ کرو اور اس تاجر کو اشرفیاں اور انعامات کا لالچ دے کر یہاں لایا جائے تاکہ اس تاجر کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آئے۔ بادشاہ نے اپنے 2 آدمی سمرقند کے لیے روانہ کیے۔ جب وہ 2 آدمی اس تاجر تک پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کے بارے میں بتایا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو بڑی عزت اور احترام سے لایا جائے۔ تاجر بہت لالچی تھا، وہ فوراً یہ سوچ کر ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے بہت تعریف کی ہے، لگتا ہے میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہوگا۔ اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور ڈھیروں انعامات اور شاہی زیورات سے نوازا گیا۔ پھر اجنبی نے مشورہ دیا کہ اس لونڈی کو اس تاجر کے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ حیران ہوئے بغیر لونڈی کو تاجر کے حوالے کر دیا۔ جب لونڈی نے تاجر کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور بھاگ کر تاجر کے گلے لگ گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اجنبی نے ایک شربت تیار کیا اور بادشاہ کو دیا تو بادشاہ نے وہ شربت اپنے ایک خاص غلام کے ذریعے اس تاجر کو پلا دیا۔ وہ شربت پینے کے بعد تاجر کچھ عرصے کے بعد کمزور اور بدصورت ہوتا چلا گیا۔ جب لونڈی نے تاجر کا یہ حال دیکھا تو بہت پریشان ہو گئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ تاجر اس دنیا سے چلا گیا۔ بادشاہ کے ہاتھوں تاجر کی ہلاکت اصل میں وہ شربت جو کہ اجنبی نے بنایا تھا حکم خداوندی تھا۔ اجنبی نے اسے کسی خوف یا بادشاہ کی خاطر ہلاک نہ کیا تھا، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے نوید تھی، کیونکہ اسے ایسا کرنے کا حکم اعلام ہوا تھا۔ لونڈی کا عشق ختم ہوا اور پھر سے بادشاہ کے پاس آئی تو بادشاہ کو احساس ہوا یہ خوبصورتی سے عشق کر رہی تھی، مجھ سے حقیقی عشق نہ تھا اور میں اس سے حقیقی عشق کر رہا تھا، لیکن حقیقی عشق تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ نے اللہ کے حضور توبہ کی، اے اللہ تو جو بھی رشتے بناتا ہے بہتر بناتا ہے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے اس سے پیار کرو، کیونکہ جو اللہ نے دیا وہ اپنے بندے کے بارے میں بہتر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی کاوش۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔